کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصُحَابِكَ يَا نور اللہ۔ 1445 ہجری کے ربیع الاخر کی 27ویں شب ہے۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 8 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 27۔ قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میری اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جس طرح حافظ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اسی طرح اگر کوئی بندہ عالم تو ہے لیکن حافظ نہیں، کیا عالم بھی لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ اس کی رہنمائی فرما دیں اور میرے لیے دعا فرما دیں، اللہ پاک مجھے عالم بعمل بنائے۔ آمین۔ بے شک عالم کی فضیلت تو بہت بڑی ہے، حافظ سے بھی بڑی ہے، اور عالم کو تو قیامت کے دن روک دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ جو جو تمہاری خدمت کرتے تھے ان کی سفارش کرو، شفاعت کر دو۔ علماء جو ہے یہ اپنے چاہنے والوں، اپنے ماننے والوں، اپنے شاگردوں وغیرہ کی شفاعت کریں گے جنت پہ جانے کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کسی نے مجھے کہا ہے جیسے آب زمزم شریف کا پانی کھڑے ہو کر پیتے ہیں، ایسے ہی وضو کا بچا ہوا پانی اور بزرگوں کا جھوٹا پانی بچا ہوا وہ کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ شرعی رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا۔ بہار شریعت میں 2 پانیوں کے تعلق سے تو لکھا ہے کہ آب زمزم شریف اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے کھڑے پیا جائے۔ اب جس برتن میں جیسے وضو کیا، یہ نہیں کہ اب ٹینک پر، ہم تو وضو خانوں پر مسجد کے وضو کرتے ہیں ٹینک ہوتا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ جیسے لوٹے میں کیا، کسی پتیلے میں کیا، پیالے سے وضو کیا، تو جو اب یہ پانی بچ گیا اس کو کھڑے کھڑے پینا یہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، شفا ہے اس میں۔ کیا آب زمزم کا پانی یہ جملہ درست ہے یا اس کے تعلق سے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ آب زمزم، آب مانے پانی، آب زمزم مانے زمزم کا پانی، یہ آب زمزم کا پانی بھی ڈبل ہو گیا۔ جیسے شب برات کی رات بولتے ہیں، شب مانے رات، شب برات یہ کمپلیٹ ہے، اب لفظ شب برات کی رات یہ زائد ہے۔ جیسے بولتے ہیں برائے مہربانی کر کے، یہ برائے مہربانی یہی کافی ہے، آگے برائے مہربانی کر کے یہ لفظ بھی زائد ہے۔ اچھا اب ہمارے یہاں بولتے برائے مہربانی، یہ اے حمزہ یا یہ نہیں ہے، بالکل غلط عوام میں یہ بہت عام ہے، مطلب برائے مہربانی لکھتے ہیں، برائے مہربانی نہیں ہے، براہ ہاں آئے گی۔ برائے کے معنی ہے لیے، تو یہاں مہربانی لیے معنی بنے گے، برائے مہربانی مہربانی کی راہ سے، مہربانی کر کے فلاں کام کر دیں۔ اچھا، بے فضول جملہ درست ہے یا صرف فضول؟ یا بے فضول بات مت کرو؟ بے زائد ہے، فضول بات۔ اب جیسے ہمارے بولتے کہ
میں آپ کا مشکور ہوں گا، یہ بالکل الٹا ہے. عام ہے یہ میں آپ کا مشکور ہوں، یہ الٹا ہے. مطلب یہاں ہونا چاہیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. جس کا شکر ادا کیا گیا وہ مشکور ہوا. شکر گزار میں شکر ادا کرنے والا. یہ ہم کو تو اردو بھی پوری نہیں آتی، اب انگلش بول رہے ہوتے، اب میرے کو آتی نہیں، انہیں ان کا آپریشن کرتا میں کیا کروں گا. اور ابھی بول رہے ہوتے اب جو اپنی مرضی سے جو جس کی سمجھ میں آتا ہے بول رہا ہوتا ہے. اب جو اپنا نام بتاتا ہے میں مشکور، آپ کون ہیں؟ میں مشکور ہوں. وہ تو نام الگ بات ہے، لیکن نام میں بھی ایک مشکور نام ہے، لگ سکتے ہیں. اس کا معنی کیا بنے؟ میں مشکور ہوں، میرا نام مشکور ہے. شکریہ ادا کیا گیا. تو چلو کسی پر احسان کیا ہو تو شکریہ ادا کر دیا ہوگا اس کا، تو یہ مشکور ہو گیا. یہ تو نام رکھتے وقت نام ناجائز نہیں ہے. نام رکھتے وقت معنی پر اور اس کے بزرگوں کے نام سے ہٹنا نہیں چاہیے. جو حدیثوں میں نام بیان کیے گئے، ان سے بڑی برکت لاؤ گے کہاں سے یار؟ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نام عطا فرمائے. اب ہم لوگ یونیک کے چکروں میں کہاں گھوم رہے ہوتے، اور ایسے ایسے جھوٹے نام رکھتے ہیں، ایسے ایسے خوفناک نام رکھتے ہیں. شیطانوں کے نام پر رکھتے ہیں، غیر مسلموں کے نام پر نام رکھتے ہیں، فلم ایکٹروں کے ناموں پر نام رکھتے ہیں، کھلاڑیوں کے ناموں پر نام رکھتے ہیں. پھر بولتے ہیں برکت نہیں ہے. تو کہاں سے آئے گی برکت؟ بچہ شرارت بہت کرتا ہے، ضد بہت کرتا ہے، یوں کرتا ہے، اون کرتا ہے، فلاں کرتا ہے. نام کی اپنی میرے بھائیو برکت ہوتی ہے، واقعی برکت ہوتی ہے. نام کی اثرات ہوتے ہیں، برکتیں ہوتی ہیں. اچھے نام میں اچھی مطلب وہ فعال ہوتی ہے، برکات ہوتی ہے. نام تو اپنے بیٹے کا بالکل اپنی اس کو ڈکشنری میں لکھ دو، جو بھی نرینہ اولاد ہو نام رکھیں محمد. پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے یہاں بیٹا پیدا ہو اور میری محبت اور حصول برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے. پھر پشتوں میں امام غزالی کے تو خود نام محمد ابن محمد، بعض تو 14 تک پشتے بھی محمد نام کی بزرگوں کی ہے. اچھا تو اب محمد نام رکھے، پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لے، مگر وہ بھی اگڑم بگڑم نہیں ہو، تو برکت والا. صحابہ کرام علیہ رضوان سے تو محبت کا دعویٰ یہ نام نہیں رکھتے. نام یونیک چاہیے. فلم ایکٹر کا اہل بیت اطہار پر جان قربان ہے، نام چاہیے کسی کھلاڑی کا. کیا یار، تو نام بھی ہستیوں کے ناموں پر رکھے نا اپنے، ان کی برکتیں ملیں گی یار. آپ کا نام ہو، آپ سے کچھ آپ کے شاگرد ہو، استاد ہو، اور اگر آپ کا شاگرد اگر کہ میرے یا بیٹا ہوا ہے تو میں آپ سے محبت کرتا ہوں استاد صاحب، آپ کے نام پر میں اپنے بیٹے کا نام رکھ رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ کپڑے اتریں گے، پھولیں گے، خوش ہوں گے نا، ہے نا. اب اس میں بزرگان دین ہماری ان محبتوں کے محتاج نہیں ہوتے، لیکن خوشی داخل ہونا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نا. خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمان میری محبت کی وجہ سے. تو جب سرکار سے محبت کی وجہ سے کوئی محمد نام رکھے گا، سرکار خوش نہیں ہوں گے کیا؟ اور فلم ایکٹر کے نام پر نام رکھو گے تو خوش ہوں گے، ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. کیا میرا دیوانہ ہے. بولتا تو یہ کہ آقا کے نام پر جان بے قربان ہے. نام فلم ایکٹر کا ڈھونڈتا ہے، کبھی کھلاڑی کو پکڑ لیتا ہے، کبھی کسی غیر مسلم تاریخ دان کو اٹھا کے لے آتا ہے. کیا یار مت ماری گئی ہم لوگوں کی، ہے نا. ہم آقا کے غلام ہیں، غلامی میں ہمارا ناز ہے، ہمارا مان ہے. تو ہم نام کام سب آقاؤں جیسے ہی ہونے چاہیے. خلاص تاریخ اسلام میں نام محمد سے محبت کے بہت سے انداز اور واقعات ملتے ہیں. ایک ایسا انوکھا نرالا انداز ملاحظہ کیجیے جس کی دنیا بھر میں مثال نہیں ملتی. چنانچہ عظیم عاشق رسول حضرت ایمن ابو البرکات بن محمد رحمت اللہ علیہ وہ نادر ہستی ہیں جن کے سلسلے نسب میں مسلسل 14 پشتوں تک آبا و اجداد کا نام محمد ہوا ہے. علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا بھر میں اس عشق و محبت کی مثال نہیں ملتی. 14 پشتوں میں محمد 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 کر کے. عاشقوں کے تو انداز ہی نرالا ہوتے ہیں. وہ محمود و ایاز کا واقعہ مشہور ہے. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بڑے عاشق رسول بادشاہ گزرے. انہوں نے اپنے غلام ایاز کے ایک جو لڑکا تھا
اس کو ایک بار اس طرح بلایا، اے ایاز کے لڑکے ادھر آؤ، یا ابن ایاز تعال. تو وہ مطلب کچھ رنجیدہ ہوا. ہمیشہ بادشاہ نے مجھے بڑے پیار سے اور احترام سے بلایا ہے، آج یہ ابن ایاز کہہ کر، ایاز کے لڑکے سن آف ایاز کہہ کر بلایا. انہوں نے اپنے ابو سے تذکرہ کیا کہ آج تو کمال ہو گیا، ہمیشہ بادشاہ اس طرح کرتا تھا اور اب آج تو پتہ نہیں ناراض ہو گئے کیا ہے. بالکل روکھا روکھا انداز تھا، نام ہی نہیں لیا میرا. ایاز نے ڈرتے ڈرتے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ قصور ہو تو معاف کر دیں میرے بیٹے کا، رنجیدہ ہو گیا آپ نے، یہ کیا آج. تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی نا کمال کر دیا. کہنے لگے کہ دراصل تمہارے بیٹے کا نام جو ہے نا وہ ہے محمد. میں ہمیشہ جب بھی پکارتا ہوں یہ نام احمد محمد میں بے وضو نہیں لیتا. تو میں جب بھی پکارتا ہوں تمہارے بیٹے کو تو باوضو ہوتا ہوں. میں نیک بادشاہ تھے، عاشق رسول تھے. تو اس وقت اتفاق سے میرا وضو نہیں تھا. اب اس کا نام لوں کیسے، اس لیے میں نے کہا ایاز کے لڑکے ادھر آ. یہ ہو جاتی اور کوئی ناراضی نہیں ہے. کمال ہے نا. عشق دے چل رہی نمبر لے گئے عقل مندہ ایکٹراں دے نمبر تلاشتا رہیا. ہم ایکٹروں کے نمبر نام تلاش کرتے ہیں اور عاشق رسول احمد نام لینے میں بھی وضو تلاش کرتے ہیں. میرا وضو نہیں ہے. ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو جائے، ہمیں بھی عقل سلیم مل جائے کہ ہم بس آقا کے ہیں اور آقا کے پیچھے پیچھے رہے، نہ دائیں جائیں نہ بائیں جائیں، کہیں بھی نہ جائیں. ان کے قدموں میں رہیں گے. بس تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. تو سرکار کے قدموں میں پڑے رہیں گے تو پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، ورنہ تو چاروں طرف بیڑے غرق ہو رہے ہیں. بیڑا بچانا اپنا، بیڑی بچانی ہے، کشتی سنبھالنی ہے، تو آقا کے قدموں سے ہٹنا نہیں ہے، ان کے دامن سے ہٹنا نہیں ہے. بس خلاص انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہوگا انشاءاللہ. صرف باتوں سے نہیں ہے، دل سے اور عمل سے، کردار سے، اخلاق سے، ہر طرح سے، عقائد سے ہمیں آقا کے قدموں سے ہٹنا نہیں ہے. اور یہ کام آپ کو دعوت اسلامی کے ذریعے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں دعوت اسلامی کے ساتھ اب لگے رہیں گے نا انشاءاللہ کہیں نہیں جاتے آپ. اب کچھ بھی ہو جائے، کوئی کھینچے توڑے پھوڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلے آپ کے، پورا آپ کا جو وجود ہے نا وہ دعوت اسلامی سے نکلے نہیں. بس ایسے دعوت اسلامی کے ساتھ دے جائیں. دعوت اسلامی الحمدللہ میں بھر بھر کے عشق رسول کے جام پلا رہی ہے الحمدللہ. اللہ پاک میری دعوت اسلامی کو، اللہ پاک آپ کی دعوت اسلامی کو سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے، دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جملہ ہمیں سننے کو بار بار ملتا ہے کہ آپ کو کوئی دعوت اسلامی سے دھکے دے کر بھی نکالے تو آپ نہیں جائیں. تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ اس جملے کو تھوڑا سا اس انداز سے کیوں نہیں لیا جاتا کہ دھکے دیے ہی کیوں جائیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو دھکے دیتے ہیں، تو ایسا دل آزاری والا معاملہ کیوں کیا جائے. جو لوگ جن سے ایسی ہم امید ہی نہیں رکھتے کہ جناب یہ بھی کوئی خلاف شرع کام کریں گے، لوگوں کو جو دعوت اسلامی والے بنانے والے تھے ان کو ان کی جگہ پر دعوت اسلامی سے نکالنے والے ہوں، اس پر توجہ کی درخواست ہے کہ اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہونی چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ. دیکھو ہر معاملے میں ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. اب دھکے دینے والے کبھی تو ناحق دھکا دیتے ہوں گے، کبھی برحق دھکا دیتے ہوں گے. اب مثلاً یہ کہ آپ کو دعوت اسلامی کے ذمہ دار نے بالفرض ہے نا فنڈنگ کے لیے کام سونپا. اب پتہ چلا آپ یہ فنڈ کر کے اپنا بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں، اور پتہ چل گیا، شرعی ثبوت بھی مل گیا، آپ نے بھی تسلیم کر دیا. اب کیا آپ کندھے پر اٹھا کر جھنڈا ہاتھ میں جلوس نکالیں گے آپ کا؟ اس نے کارنامہ کیا ہے تو ظاہر آپ کو پولیس کے حوالے کریں گے، جیل میں ڈالیں گے، جو بھی کاروائی تو کریں گے نا کچھ نہ. تو ایک کرائٹیریا ہوتا ہے. اس سے مراد یہ کہ آپ نے اپنے دل سے دعوت اسلامی کو نہیں چھوڑنا. اگر کوئی اس طرح کا جرم کر لیتا ہے بالفرض، یہ میں نے ایک مثال دی، ایسی کئی مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں کہ بعض اوقات مطلب لوگ ایسے جیسے بول رہے بس کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہیں، خلاص اس میں کوئی شک نہیں ہم مسلمان ہیں، اور پھر کفر کر لیا تو اب معاذ اللہ کفر نافذ ہو گیا تو کیا آپ بولو میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بھی اسلام سے نہیں نکلوں گا؟ آپ کا بولنا یہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا جب تک وہ کفر آپ کے اندر رہے گا. ہم پاکستانی ہے نا، ہم پاکستانی. اب اگر کوئی پاکستانی ہو کر بانی پاکستان کی توہین کرے گا، کیا اس کو بخشا جائے گا؟ قانون اس کو بخشے گا؟
کبھی بھی نہیں بخشے گا. تو ہر جگہ کرائٹیریا ہوتے ہیں, اس کے قوانین ہوتے ہیں, اس کے اصول ہوتے ہیں. تو ہم نہ ایسی حرکت کریں جس کی وجہ سے ہمیں کوئی اپنے ملک سے نکالے, کوئی جیل میں ڈالے, یا اپنی ہم تنظیم کی بات کریں تو ہماری تنظیم سے کوئی ہمیں نکالے, دعوت اسلامی سے نکالے. تو اب کوئی کام ہی ہم نے ایسا کیا کہ اب جیسے کہ آپ نہیں, میری کوئی, میں ایک انگلی بھی نہیں دوں گا, کروڑ روپے, 1 ارب روپے میں نہیں دوں گا. واقعی آپ کا یہی جذبہ ہو, انگلی کاٹ کے دے دو, آپ نہیں دیں گے. ہاتھ کاٹ کے دے دو, بلینک چیک لے لو, آپ نہیں دیں گے. اور اگر ڈاکٹر نے کہا ہاتھ سڑ گیا ہے, کینسر ہو گیا, یہ کندھے کی طرف بڑھ رہا ہے اور جان خطرے میں, ہاتھ کٹوانا پڑے گا, ڈاکٹر ابھی ابھی کاٹ دو. کٹواتے نا لوگ ہاتھ, شوگر والے کٹواتے ہیں پاؤں. تو کیا اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا نا کہ میں کبھی بھی نہیں کٹواؤں. میں بھی کہتا ہوں میں کبھی بھی نہیں کٹواؤں گا پاؤں, الحمدللہ میرا 100% ذہن ہے, لیکن ایسے حالات پیدا ہوئے. اب تو یہ بھی کٹے گا, ہاتھ بھی کٹے گا, پیر بھی کٹے گا. اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو یہ ہر معاملے میں مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے, کوئی فریم ہوتی ہے, اور کوئی مطلب دائرہ کار ہوتا ہے کہ بعد اگر اس سے بندہ ہٹتا ہے تو پھر یہ کہ اس کے ساتھ وہ حساب کتاب ہوتا ہے. تو اگر کوئی ظلم کر کے کسی کو نکالے گا تو وہ جواب دے اللہ پاک کے ہاں, اور اگر کوئی خود ظالم ہے اس لیے نکالنا پڑا ہے تو وہ جواب دے. کاروباری طبقہ جو ہوتا ہے, جو صبح 9-10 بجے بزنس پہ جاتا ہے, کاروبار پہ جاتا ہے, رات کو 8-9-10 بجے گھر سے واپس آتے ہیں, تو ان کو بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یار ہم سے کوئی دین کا کام ہو جائے, ہم بھی کوئی نیکی کی دعوت کریں, ہم بھی مسجد آباد کرنے والے کام میں شامل ہو جائیں. یار وقت ہی نہیں ملتا, کیسے بچوں کی تربیت کریں, کیسے بھی بچوں کے ساتھ وقت گزاریں, کاروبار بہت, یار یہ بھی تو ایک نیک کام ہے نا, کاروبار کرنا, پیسہ کمانا, گھر والوں کا بھی بچوں کا پیٹ پالنا, یہ کوئی فضول کام تو نہیں ہے. تو مگر کیا کریں یار. تو ایسے میں مطلب کاروباری شخص کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت اور گھر بار کی اصلاح, خود اپنی اصلاح, یہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور یقیناً یہ ایک جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, کروڑوں لوگ اس میں مبتلا ہیں, اور کتنوں کے ذہنوں میں اس طرح کے کنفیوژنس آتی ہیں جب وہ بیٹھتے ہیں, باتیں سنتے ہیں, تو جذبہ بھی آتا ہے, وہ بولتا ہے یار ہم کیا کر سکتے ہیں, کاروبار بھی تو کرنا ہے نا, اور گھر بھی تو چلانا ہے. جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا, کاروبار تو ان سے بھی ثابت ہے, جن کا نام رکھنے کا میں مشورہ دے رہا تھا ابھی. اور اس نام میں اتنی برکت ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کوئی محمد نام کا ہوتا ہے اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے. یہ برکت کا نسخہ فتح رضویہ شریف کے حوالے سے میں نے عرض کیا. تو کاروبار تو پھر ملازم تو کہاں بیچارہ بچا ہوتا ہے, ملازم کو تو بعض اوقات دکان پہلے کھولنی پڑتی ہے, وہ جھاڑو نکالتا ہے, پھر سیٹ صاحب آ کر براجمان ہوتے, ادھر سے کچرا ہٹاؤ, کرسی دیکھو صحیح نہیں رکھی, صافی کا ہے ٹیبل کی, سیٹ صاحب یہ کر رہے ہوتے, تاجر صاحب سمجھے. تو اچھا, تو پھر گاہک کو بھی ضرورت پڑتی ہوئی, بازاروں کے پھیرے لگا رہے ہوتے, بعض اوقات بیچارے اتنے ضرورت ہوتے ہیں دکان کا انتظار کرتے کب کھلے اور میری ضرورت کی چیز ملے. کیونکہ ہر فرد جو ہے دنیاوی اعتبار سے کسی نہ کسی شعبے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, یہاں تک کہ بھکاری بھی. بھکاری ہے, پیشہ ور بھکاری, جو پروفیشنل بھکاری ہے غلط, تو دینا بھی گناہ جب کہ پتا ہو کہ یہ پیشہ ور بھکاری ہے, لیکن ہے تو وہ بھی مصروف نا, وہ آپ سے پہلے جا کر بیٹھ جاتا ہے. یوں جیسے صاحب آئیں گے تو شاید دکان میں برکت ہو جائے, اس نیت سے کچھ ڈال دیں گے میرے ہاتھ میں. تو یوں ہر فرد مصروف ہے, اور سب کو حلال کمانا چاہیے, اور دین کا کام دکان پر بھی ہو سکتا ہے. اب دیانت دار تاجر ہوں گے, ایماندار بزنس مین ہوں گے, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے, اچھا مال دیں گے, کم نفع پر بیچیں گے, رعایت کر دیں گے, سیدوں کو کبھی نظر بھی کر دیں گے, غریبوں کو آدھا بھاؤ کر دیں گے. آپ کی نیکی کی دعوت لوگ دیکھتے رہ جائیں گے. ایسی نیکی کی دعوت ہوگی جس کو بولیں گے نماز کے لیے چل پڑے گا. آپ کرنے والے بنو نا, کام تو ہر جگہ ہوتا ہے, کاروبار تو سب نے کیا ہے الحمدللہ, میں نے بھی کیا ہے, مزدوریاں بھی کی ہیں, کاریگریاں بھی کی ہیں, دنیا بھر کے دھندے کیے ہیں, مطلب مبالغہ سمجھے. اور نیکی کی دعوت کا جذبہ بھی الحمدللہ ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے میرے. آج اللہ کی رحمت سے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. تو کاروبار کرنے والا یا تاجر یا بزنس مین دین کا کام نہیں کر سکتا, یہ تو کوئی بات ہی نہیں. ہر دوسرا آدمی تو تاجر ہے. ٹینشن بہت سر, ٹینشن یہ بہت. تاجر خالی اس کو تھوڑی بولتے ہیں کہ امپورٹ ایکسپورٹ کرے اور اے سی
مطلب آفس میں بیٹھ کر مطلب یوں کرتا رہے فون پر. خالی یہ تھوڑی بزنس مین ہوتا ہے. یہ جو بیچارے ہاتھ میں لے کر پین بیچ رہے ہوتے ہیں روڈوں پہ, یہ بھی بزنس مین ہے نہیں ہے کیا؟ بزنس یہ بیچ رہے نا, بیپاری ہے. تو یوں مطلب اگر معاشرے کو دیکھو تو ہر دوسرا آدمی اس وقت یعنی تاجر ہے. کچھ نہ کچھ لوگ تجارت کر رہے ہوتے ہیں, بیچارے نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ پیٹ پالنے کے لیے, بچوں کو مطلب بچوں کی پرورش کے لیے, گھر والوں کی کفالت کے لیے کرنا ہی پڑتا ہے, اور کرنا ہی پڑے گا, کرنا بھی چاہیے, بھیک نہیں مانگنی چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ اور اس کو شریعت کے مطابق کرنا ہے. اور آخر میں ایک دین کا کام تو کرتے رہنا ہے, نمازوں کا اہتمام بھی کرتے رہنا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی دکان تھی, بہت بڑے ولی اللہ غوث پاک کے سلسلے کے پیروں میں سے, غوث پاک کے بھی مشائخ میں سے, پیروں میں سے. دکان پہ پردہ ڈال دیتے تھے اور جا کے وہ نفلیں پڑھتے رہتے تھے. یہ بھی کرتے تھے کرنے والے. ہم لوگ فرض نماز نہیں پڑھی جاتی, نمازی ہیں, دو گاہک آ گئے, ایک گاہک آ گیا, اب گاہک جانا نہیں چاہیے, ثواب جاتا ہے جماعت کا تو جائے, نعوذ باللہ گناہ ملتا ہے تو ملے جماعت ترک کرنے کا. گاہک کی وجہ سے جماعت ترک کر دینا یہ جائز نہیں ہے, جبکہ اور کوئی شرعی مجبوری نہ ہو. تو کیا کرتے ہیں گاہک؟ عصر کی نماز میں بڑی مصروفیت ہوتی ہے. تو والعصر قرآن کریم میں کہا گیا نا, عصر کی تسمیات فرمائی گئی. تو اس میں بعض مفسرین نے بھی لکھا کہ مصروفیت اس وقت کاروباری مصروفیت, یہ آزمائش ہوتی ہے بندے کی کہ اب یہ گاہک کو سنبھالے, اپنا بزنس سنبھالے, یا مسجد کی راہ لے. اذان ہو گئی ہے, اللہ کا منادی, اللہ کی طرف بلانے والا بلا رہا, حی علی الصلاح, آؤ نماز کے لیے, حی علی الفلاح, آؤ بھلائی کی طرف. اور ہم رخ کیے ہوئے گاہک کی طرف, اس کی جیب کی طرف. اتنا الٹا معاملہ ہمارا ہو رہا ہے. کیسے لوگ ہیں ہم؟ کہتے ہی یہی ہے کہ اللہ روزی دینے والا, بے شک حقیقت بھی یہی ہے, اللہ روزی دینے والا. تو اللہ روزی دینے والا, بھائی چھوڑ گاہک کو یار, گاہک کو ہاتھ پکڑ, چلو مسجد چلتے, نماز پڑھتے, واپس آ کر اپنے سودا کرتے. آپ محبت سے, پیار سے, اس نے اخلاق سے اس کو بھی لے چلو یار نماز کے لیے. یہ کیا کرتے ہو آپ کہ نمازیں چھوڑ دیتے ہو گاہک کی وجہ سے, کاروباری رش کی وجہ سے, پیسوں کی ہرس میں. کھاؤ گے اتنا جتنا آپ کا پیٹ ہے, ڈھانپو گے اتنا ہی کپڑوں سے جتنا آپ کا تن ہے, باقی اولاد کے لیے چھوڑو گے. آپ سمجھتے اولاد آپ کے لیے مسجد بنائے گی؟ کیسے بنائے گی مسجد؟ آپ نے اس کو مسجد کا کبھی دروازہ ہی نہیں دکھایا, تو مسجد کیسے بنائے گی آپ کے لیے؟ آپ کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کے کام کرے گی؟ نہ نہ نہ, یہ کورٹ میں جائیے. اگر زیادہ مال چھوڑو گے مر جاؤ گے. اگر اولاد کی تربیت نہیں کی, یہ کورٹ میں جائیے. یہ آپ کے پلازوں کے لیے, آپ کی دکانوں کے لیے, آپ کے پلاٹوں کے لیے, یہ جا کے کورٹ میں لڑیں گے, اخبار میں چھپیں گے کہ فلاں کے بیٹوں نے, ایک نے دوسرے پر کیس کر دیا جائیداد کے لیے, اور بیٹیوں کو محروم کر دیں گے آپ کی. یہ ہو رہا ہے آج کل. نہیں ہو رہا تو مجھے بتائیے. لیکن نہ اپنی تربیت ہے, نہ اپنی اولاد کی تربیت ہے. آخرت کی پڑھی کس کو ہے؟ بس پیسہ ہونا چاہیے, پیسہ ہونا چاہیے. حل میم مزید کا بورڈ لگا کہ اور ملے اور ملے اور ملے. کہاں کا حلال کہاں کا حرام, جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجئے, بس آنے دو آنے دو آنے دو. سیٹھ جی کو فکر تھی, ایک ایک کے 10 کیجئے, موت آپ پہنچی گئے مسٹر, جان واپس کیجئے. اب کچھ بھی نہیں رہا. اس لیے دین کو لے کر ہی چلنا ہے. دنیا بعد میں, پہلے دین ہے, ہم مسلمان ہیں. دین کام آئے گا, دنیا تھوڑی کام آئے گی. دولت اگر کام آتی ہوتی تو قارون کبھی بھی زمین میں نہ دھستا. قارون کا خزانہ اتنا تھا کہ 40 افراد اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے. خزانوں سمیت زمین میں دھسائیے, اس کے اوپر خزانہ ہے اس کا, اور قیامت تک یہ خزانے لے کر اپنے بوجھ دھستا رہے گا. ایسا بدبخت یہ ہوا قارون. نبی کی توہین کا مرتکب ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے ناروا سلوک کیا تھا. یہ مطلب دولت کسی کو کام آتی تو کوئی دولت مند کبھی مرتا نہیں, بیمار نہ ہوتا, بلکہ مزدور کی صحت اچھی ہوتی ہے, دولت مند کی صحت خراب ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں, بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, لپڈ پروفائل ڈسٹرب ہو گیا, شوگر کے مریض ہیں بیچارے, سیٹ صاحب کھا کے آ جاتے ہیں, پیٹ پھلا کے بیٹھ جاتے ہیں. ڈاکٹر بھاگتا ہے, جھٹک جھٹک جھاڑو, یہ وہ, اٹھانا رکھنا, لوڈنگ انلوڈنگ, صحت اچھی ہے اس کی. اب سوکھی روٹی کھا کر وہ موج کر رہا ہوتا ہے, آپ ترنے والے کھا کر ڈاکٹروں کے پھیرے لگا رہے ہوتے, فون کر رہے ہوتے, دواؤں پہ پل رہے ہوتے. دیکھ لو یار, اپنی صحت کا بھی خیال رکھے, اور اس لیے رکھے تاکہ اللہ کی عبادت دل لگا کے کر سکے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کرے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں. اب آپ نے دوران بیان یہ فرمایا کہ سے وہ
ٹینشن تو اصل میں یا پریشانی تو ملازم کو ہوتی ہے، وہ تو بہت پریشان ہوتا ہے سیٹ نا. ملازم کو کیا کام ہے نہیں ہے، جاب چل دھندا ہوا نہیں ہوا، کاروبار ہوا نہیں ہوا، اس کو مہینے کی تنخواہ. سیٹ کو چل ٹینشن، رہا ہے اس کا سیٹ کو ٹینشن بہت ہوتا ہے، بہت ٹینشن ہوتا ہے کہ یار کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے. اتنی ٹینشن میں نا گھبراہٹ بہت ہو جاتی ہے، ایسے کیسے چلے گا، گھر کیسے چلے گا، بچوں کی فیسیں یہ وہ وغیرہ وغیرہ. یہ ٹینشن کیسے کم ہو سیٹ صاحب؟ اتنا مال زیادہ اتنا بوال زیادہ. آیا ڈاکو سیٹ کو اٹھائے گا، نوکر کو نہیں اٹھائے گا. سیٹ کے بیٹے کو اٹھائے گا، یہ چیک ہے میرا. نوکر چیک نہیں، نوکر ہزار. یہ دنیا میں جو ہو رہا سب کو پتا ہے. میں نئی بات تو نہیں کر رہا، میں کسی اور، میں جنگل سے تو نہیں آیا، اسی معاشرے کا پلا ہوا ہوں. غریب فٹ پاتھ پر سو جائے گا، سیٹ کو ایئر کنڈیشن روم میں نیند کی گولی کھا کر نیند نہیں آتی. ایسے بھی بیچارے سیٹ ہوتے. ٹینشن ٹینشن ٹینشن، یہ بیماری، دل کا پرابلم، فلاں کا پرابلم. نوکر کو کچھ نہیں ہوتا. ایک 70-80 سال کے بوڑھے کو ایک ڈاکٹر نے پوچھا، وہ جھٹک جھٹک کر رہا تھا وہ دیواروں کو جھٹکنی سے، کہ آپ کو کبھی دل کا؟ تو بوڑھے میں جلال میں آ گئے، اچھا میرے کو کیوں ہوگا؟ بابا ابھی کب سے کام کر رہے ہیں؟ جوانی سے کر رہا ہوں. یہ کر رہا ہوں. بولا یہی راز ہے کہ آپ کو کبھی دل کا مرض نہیں ہوا. جو کرتے رہیں گے، وین جو ہے یہ حرکت میں رہیں گے، بلڈ سرکولر جو ہے وہ چلتا رہے گا، اور صحت اچھی رہے گی، آپ کی نسیں یہ وہ سب مطلب ریگولر. تو یوں مطلب یعنی کہ مزدور ٹائپ کے لوگ جو یہ کھاتے بھی ہیں، ان کو ہضم ہو جاتا ہے. اب ہمارے سیٹ کھائیں گے تو پراٹھا، ملائی، انڈا ناشتے میں، اس کے بغیر چلتا نہیں. پیسہ زیادہ ہے تو جیم جیلی یہ سب غریب کو ملتا نہیں. بیچارہ چاہتا ہے یہ بھی کھائے، ان تو بعض اوقات اس کو میسر نہیں آتا. یہ سادہ کھا کر یوں اس کی بچت ہو جاتی ہے. اچھا پھر کھا کر مومنٹ نہیں ملتی. مومنٹ ملے نا کھا کر، بھاگ دوڑ کرے جیسے مزدور کرتا ہے. دکان کے نوکر بھی کچھ نہ کچھ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، اوپر رکھنا، نیچے چڑھنا، ادھر آنا ادھر آنا، اس کو کاغذ دے آنا، اس کو پیپر دے آنا، اس کو بلا لانا، چائے اٹھا لانا، چائے والے کو لے کر آنا، کچھ نہ کچھ جو کرتا رہتا ہے. سیٹ صاحب آرڈر کرتے رہتے ہیں. سوئچ اٹھ کر بھی اب تو جلانے بتی آن آف پہلے کرتے تھے، اس کی نوبت نہیں. اب تو ریموٹ کنٹرول. اس نے تھوڑی بہت بھی جو حرکت میں برکت تھی وہ لے لی واپس ہمارے وہ ریموٹ کنٹرولر نے. یہی ہو رہا ہے نا. تو بہرحال یہ کہ ایک چوٹ کرنے والی باتیں کہ مطلب ہم کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، مگر اس میں نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کی عبادت اچھی طرح کریں، اللہ کے راہ میں بھاگ دوڑ کر سکیں. اور حرص نہیں ہونی چاہیے. حرص جو ہے وہ دل کو تباہ کر دیتی ہے. لالچ جو ہے روحانیت کو برباد کر دے. روحانیت نہیں، وہ کہاں سے آئے گی روحانیت یار؟ میرے دولت کی تو کوئی مطلب ترکیب ہو جائے مناسب، خالی اس کی حرص بھری ہوئی ہے تو روحانیت کو جگہ ملے گی کہاں دل میں داخلے کی؟ دولت ہی بھری ہوئی دل میں، دنیا کی محبت ہی بھری ہوئی ہے، تو اللہ رسول کی محبت داخل کیسے ہوگی ہمارے دل میں؟ تو بڑے مسئلے، بہت مسئلے. ماحول ہے نہیں. اس طرح کی باتیں سننے میں مزہ آتا نہیں ہے. وہ چٹپٹی باتیں ہوں تو نعرے لگ رہے ہو تو وہ دھوم مچی ہو تو اس پہ مزہ آتا ہے ہم کو. کیا بول رہا ہے وہ تو ڈانٹ رہا ہے ہم کو. تو وہ بولتے ہیں استاد کی ڈانٹ جو ہے ہم بچپن میں سنتے تھے کہ ماسٹر جی مار گھی جی نار. بچپن میں سنتے تھے ماسٹر جو استاد، ماسٹر بولتے ہیں اس کو ہماری زبان میں، استاد مارتا ہے تو یہ گھی کی مٹھائی ہے. میں نہ استاد ہوں نہ شاگرد ہوں، میں ویسے ہی میں جس انداز بوڑھا آدمی ہوں تو میرا انداز اپنا ہے. تو یوں لگتا ہوگا کسی کو ڈانٹ رہا ہے. اگر میں ڈانٹ رہا ہوں یہ ڈانٹ آپ کو جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ. اگر اس ڈانٹ کے مطابق عمل کرو گے تو، ناراض ہو جاؤ گے تو پھر میرے نصیب. اللہ آپ کے بھی نصیب اچھے کرے، آپ کے میرے بھی نصیب اچھے کرے. جو بھی کرتا ہوں میں اللہ رسول کی محبت میں، امت کی محبت میں، ہم سب کی بھلائی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوال ہے، وقاص اتاری ہیں حیدرآباد سے. یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہاسپٹل میں زکوٰۃ کی رقم سے مریض کا علاج کروا سکتے ہیں؟ زکوٰۃ میں شرط یہ کہ زکوٰۃ کے حقدار کو، جو مال ہے زکوٰۃ کا، حقدار کو مالک بنا دیا جائے. اس پر اگر ہم خرچ کریں گے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. بہار شریعت بھی اس کی مثال دی ہے کہ زکوٰۃ کے حقدار کو زکوٰۃ کا کھانا دے کر کہا کہ یہ کھا لو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کو دے اب یہ کھائے، کھلائے، بیچ ڈالے، جو بھی کرے اس کو مالک بنا دو. یہ تو اب مریض ہے، حقدار ہے، غریب ہے،
اور اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کا حقدار ہے، تو اب اس کو انجیکشن لگا دیا، اس کے کمرے میں کمرہ بیٹھے رہا، اس کا بیڈ یا جو بھی اس کا جو کرایہ ہے وہ زکوٰۃ میں سے نکال دیا، بنا کر دیا وغیرہ، تو اس طرح زکوٰۃ نہیں ہوتی. جو بھی رقم ہے، دوا ہے، جو بھی دوا ہے، یہ انجیکشن جو بھی ہے، یہ اس مریض کو اس کو دے دیا جائے، یہ آپ کے، اب یہ بن گیا مالک، یہ کر دیا اس نے، اس پہ قبضہ، اب اس کا مالک، اب یہ چاہتا ہے کہ مجھے لگا دیا جائے، مجھے پلا دی جائے، بھلے آپ استعمال کر رہے ہیں، کھلا لے پلا لے، اس کو لگا دے. ایک تو صورت یہ ہے، اور آسان صورت اس کی یہ کہ اس طرح کی رقم کا جو ہاسپٹل ہوتے ہیں نا، زکوٰۃ، اس میں شرعی ہیلے کا بھی علماء مشورہ دیتے ہیں کہ شرعی ہیلا کر لیا جائے، اب اس رقم سے اس کا علاج جائز ہو جائے گا. یہ صورتیں ہیں اس کی، یہ علماء کے مشورے سے دارالفت اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود، مشورہ کر کے جو بھی سماجی ادارے کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں. پہلے ہم نے ان کے مدنی مشورے بھی کیے ہیں، بعضوں نے مشورے علماء سے کیے بھی ہیں اس طرح، تو تاکہ کام نیک سمجھ کر ہم کر رہے ہیں، اس میں غلطی کی وجہ سے گناہوں میں پڑ رہے ہیں، اس کا علم ہونا چاہیے نا، تاکہ ہم کو ثواب بھی ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد غلام فرید اتاری، لاہور شاہ عالم مارکیٹ سے حاضر ہوا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کوئی مسجد یا مدرسہ بنایا ہے؟ مسجد غوث پاک کی ہے، ویسے مزار شریف کے ساتھ قدیم مسجد، مدرسہ وہاں، اب وہ جو بھی اس کی لیٹسٹ ڈیزائننگ وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ ہے پرانے یا اس دور کے مدرسہ، اور سر مزار شریف بھی پرانا ہی ہے، اس طرح وہ آپ مزار شریف کے ساتھ ہی مسجد بھی ہے. وہی مدرسہ بھی، یہ وہی مدرسہ تو نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ میرے مدرسے سے، اگر میرے مدرسہ، اللہ بہتر، شاید یہ وہی ہے، بتایا یہ گیا ہے کہ یہ وہی مدرسہ ہے. اس کے وہ بیک سائڈ کی طرف دروازے بنے ہوئے ہیں، اوپر لکھا ہوا بھی ہے نا وہی جی وہی مدرسہ ہے. برکت والے ہیں بزرگوں سے، اس کی جیسی نسبت ہے. ہم بھی اس کے سامنے سے گزرے تھے تو وہ بات یاد آ رہی تھی. جو گزرے وہ تو ایک حکایہ واقعہ ہے نا بھائی. برکتیں تو ہیں، بزرگوں کی نسبت جس چیز سے بھی ہو جائے تو اس کی برکتیں بڑھ جاتی ہیں. حضور کے مساجد اور مدارس عوام یا دیگر بنانے کے بجائے یہ ریاستیں اور حکومتیں جو ہوا کرتی تھیں ان کے تحت یہ سارے نظام چلا کرتے تھے. اور آج بھی دنیا میں چند ممالک ایسے ہیں کہ جن میں یہ سارا نظام حکومتوں کے تحت ہی ہوا کرتا ہے. اب جو ممالک میں یہ نہیں نظام ہوتا تو وہاں عوام پھر اپنے طور پر تنظیمیں، انجمنیں یا عوامی اپنے طور پر کوئی نہ کوئی جگہ بناتے. تو ماضی کا جو ایک انداز رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ امام ہو یا یہ جو بھی ایک مذہبی معاملہ بھی ہوا کرتا تھا تو وہ باقاعدہ حکومتوں کے اور اوقاف اور یہ ساری چیزوں کے تحت ہی ہوا کرتا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت جتنے بھی مساجد یا مدارس کے سارے معاملات ہوتے ہوں وہ بھی اسی تحت چلتے ہوں. ہوتے ہوں گے، لیکن جہاں یہ نظام ہے نا بعض ملکوں کا، تو اس میں بھی کہیں کہیں پرائیویٹ مسجدیں ہوتی جی وہ ایک الگ جگہ ہے. جنرلی مطلب یہ کہ اوقاف ہی نظام سنبھال رہی ہوتی ہے، اور غالباً پرائیویٹ مسجدوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پرمیشن ملی کسی کو، اس نے اپنی پرائیویٹ مسجد بنا بھی لی، لیکن پھر اوقاف جب چاہے وہ اپنے انڈر میں لے سکتی ہے. شاید اس طرح کے نظام تو انڈر میں ہی رہتا ہے، چاہے وہ سیمی پرائیویٹ کے نام پر ہی ہو، لیکن نظام انڈر میں ان کے قانون اور جو بھی ہے اس کے مطابق ہی اس سے نہیں ہٹا جا سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا ایک سوال ہے کہ قبرستان میں جائیں تو قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد بچے پانی کے لیے لے کر آتے ہیں ہاتھ دھلانے کے لیے، بعد میں یہ بچے مانگتے ہیں، ان کا پیسے مانگنا جائز ہے یا نہیں، دینا جائز ہے یا نہیں؟ اب وہ ہاتھ دھلواتے ہیں، ہم نے مطالبہ کیا نہیں، اجیر تو ہے نہیں ہمارے، ان کا مانگنا ایک طرح کا بھیک مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، دینا نہیں چاہیے. یہ پروفیشنل ہوتے ہیں، وہ آپ جائیں گے، کوئی آپ کا تھوڑا ٹپ ٹاپ ہوتی ہے نا تو وہ آئیں گے بھاگ کے وہ بالٹی لے کر پانی کی تو ڈبہ قبر پر بھی ڈالیں گے. یہ بھی فضول بہارے ہوتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. قبر پر پانی ڈالنا سنت کب ہے؟ جب دفن کر لیا میت کو، جس وقت اس وقت پانی ڈالنا سنت ہے، تو مٹی جمانے کے لیے. یہ پانی اندر جا کر اگر خدا نہ خواستہ مردہ آگ کی لپیٹ میں تو اس آگ کو فائدہ نہیں کرے گا، یہ اس کے لیے نہیں ہے، مٹی جمانے کے لیے. اچھا، اس کے علاوہ کسی کوئی پودا ہے، گھاس ہے،
اس وجہ سے پانی بعد میں بھی ڈالا کہ ضرورت ہو، بلا ضرورت نہیں کہ اس کو ضرورت ہے پودے کو، اب اس پودے کے لیے پانی ڈالا تو وہ پودے کو فائدہ کرے گا، پودا تر و تازہ رہے گا وغیرہ. تو باقی جو ہمارے رسمی طور پہ جو پانی کے ڈبے ڈالے جاتے ہیں یہ سب یہ فضول ہے، یہ گناہ ہے، پانی سے ضائع ہوتا ہے. اس کو پیسے دینے کیا، اس کو پانی ڈالنے بھی نہیں دینا چاہیے. یہ سب ہو رہا ہے ہمارے قبرستانوں میں. لوگوں کو اتنی معلومات نہیں، بیچارے بلاتے ہیں گورکن کو بلاتے ہیں کہ پانی ڈال دے، تو پتہ نہیں وہ بیچارے یہ سمجھتے ہوں گے آپ کا پانی اس کو فائدہ نہیں پڑے گا. آپ ایک درود شریف پڑھیں اور اپنے عزیز کو ایصال ثواب کر دیں، اس کا فائدہ ہوگا. یا کسی غریب مسکین کو بے شک آپ اپنے طور پر کوئی خیرات دے دیں ایصال ثواب کی نیت سے، اس کا بھی فائدہ پہنچے گا. کھانا کھلائیں، کپڑے پہنائیں، دینی کتاب کسی کو ایصال ثواب کے لیے دیں تو ایصال ثواب کر سکتے ہیں. یہ پانی ڈالنا جو ہے ٹھکاٹھک پانی ڈال دیتے ہیں، یہ رونگ، بلا ضرورت جائز نہیں ہے. آپ شمع جلاتے ہیں شب برات میں، تو شمع یعنی کہ وہ کینڈل پروڈکشن بڑھ جاتا ہے. اگربتیاں قبروں میں گاڑ کے چلے جاتے ہیں، شمع جلا کے چلے جاتے ہیں. تو قبر میں اجالا کرے گا، اللہ کی رحمت سے اجالا ہوگا، نور مصطفیٰ کا صدقہ ملے گا. آپ نیکیاں ایصال ثواب کریں گے، اس کا اجالا اللہ دے دے گا. باقی آپ کی یہ موم بتی، تو ویسے قبر پر موم بتی اگربتی جلانا یہ تو آگ ہے. قبرستان میں آگ لے جانا یہ اچھی فعال نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. قبرستان میں آگ لے جانی نہیں چاہیے. جائے کہ قبر کے اوپر معاذ اللہ آگ جلا دیتے ہیں لوگ، کینڈل جلاتے ہیں. ہمارے یہاں شب برات میں، ہمارے یہاں کراچی میں تو بہت کرتے ہیں، خدا جانے اور شہروں میں بھی ہوتا ہو تو تعجب نہیں ہے. کہ فتح رضویہ میں بھی اس کا تذکرہ ممانت ہے. اس کا مطلب یہ کوئی لمبا چوڑا مسئلہ ہی ہے، پرانا ہے، ممانت کی ہوئی ہے بزرگوں نے کہ یہ غلط طریقے ہیں. اگر اندھیرا ہے، کوئی قبر پر پاؤں نہ رکھ دے، لوگ کثرت سے آ رہے ہیں شب برات میں، اس نیت سے قبر پر نہیں، کنارے پر اس نیت سے کسی نے موم بتی جلائی تاکہ گزرنے والا دیکھ لے یہ بھائی قبر ہے، یا کوئی اپنے عزیز کی قبر ہے اس کو بھی دوسرے رشتہ دار ہیں آپ کے، ان کو ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی. کوئی اچھی نیت ہو، ضرورت ہو تو موم بتی، یا وہاں جا کر آپ کو تلاوت کرنی ہے بیٹھ کے، یاسین شریف دیکھ کر مثلا پڑھنی ہے، تو کوئی ضرورت ہے ایسی اس کی وجہ سے جلانی ہے تو بھی سائڈ پہ جلائیں گے، نہ کہ قبر پر. ورنہ فضول جلا کے چلے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے لڑکے بگے آ کر کے وہ سمٹ کے لے بھی جاتے ہوں گے، بھروسہ نہیں ہے. اگربتیاں جلا دیتے ہیں، اگربتیاں بھی جلائی جا سکتی ہیں جبکہ حاضرین کے لیے خوشبو، کچھ جمع ہیں نعت خوانی کر رہے ہیں، قرآن خوانی کر رہے ہیں، تو ان کو خوشبو پہنچانی نہیں، اس سے قبر پر نہیں. الگ سے اگردانی اپنی رکھ لیں یا الگ سے کہیں مطلب کو گاڑ دیں جہاں قبر نہ ہو کسی مسلمان کی. یوں اگربتی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. پورا جوڑا نکالتے ہیں اور بیچنے والے بھی بس ہوتے ہیں. تاجروں کے مسائل تو ایک سے ایک ہیں، یہ بھی تاجر ہی ہوتے ہیں. بغیر خوشبو کی اگربتیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں. مزاروں میں بغیر خوشبو کی میں نے خود دیکھی ہیں، پورے بنڈل آتے ہیں، بالکل اس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی، خالی یہ سمجھو رو مٹیریل ہے. یہ اسٹیک پر اس کا مسالہ لگا، اب اس پہ خوشبو ڈالنی ہوتی ہے. مجھے پتا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے کسی دور میں، اگربتی کرنے کا مجھے تجربہ ہے اس کا. تو ہم لوگ لاتے تھے اسٹیک کے وہ بنڈل، یہ الگ جگہ پہ ملتے ہیں، لوگ گھروں میں اور بناتے، کارخانے ہوتے ہیں گھروں میں، تو میں لاتا تھا. پھر خوشبو اس کی الگ لاتا تھا، پھر اس کو ایک مخصوص طریقہ اس کا، جیسے اس کو ٹرے میں ڈالا، پھر اس کو مطلب کچھ وہی خوشبو اس پہ چھڑکی، پھر اس کو پیک کر دیا. 1-2 دن پیک رکھیں گے، ساری خوشبو اس میں جذب ہو جائے گی. وہ پورا نے تر بتر کرنے کی ضرورت نہیں، تھوڑی خوشبو چھڑکنے سے بھی حسب ضرورت کام چل جائے گا. بہترین، اگر خوشبو بہترین ہے، خوشبو ایک سے ایک ملتی ہے بازار میں تیار، یعنی آپ کی 100 روپے کی اگربتی 10 روپے میں بن جائیں گی اگربتیاں، جو میں نے طریقہ عرض کیا. تو اس طرح اگر بنانے کے یہ آسان طریقہ ہے. ورنہ خود اسٹیک پر مسالہ لگائیں گے، یہ بھی طریقے ہیں، اس کے بھی کارخانے ہوتے ہیں. تو مختلف چیزیں اس میں پیس کے اس میں ڈالی جاتی ہیں، لیکن بعض چیزیں ہمارے یہاں شارٹیج ہوتی ہے تو وہ ڈالی نہیں جاتی، اس لیے وہ اگربتی کی اسٹیک جو ہے وہ فوراً جل کر ختم ہو جاتی ہے. ورنہ اس میں ایک میدا لکڑی آتی ہے، اس کا ایک جز ہے جو ہمارے یہاں شاید ہے نہیں، پیداوار نہیں ہے یا بہت مہنگا ہے، تو اس لیے یہ نہیں ڈالتے اسٹک میں. کسی وہ اعلیٰ درجے کی اگربتی میں ڈالتے ہوں تو کہا نہیں جا سکتا، جنرلی نہیں ڈالتے.
تو اس کی وجہ سے اس کی لاسٹنگ نہیں ہوتی, فوراً وہ جلتے ختم ہو جاتی ہے. ورنہ میدا لکڑی ہو اس میں کچھ دیر تک یہ خوشبو دیتی رہی ہے. یہ ایک اپنا مطلب ایک فیلڈ ہے یہ. تو یوں مطلب یہ کہ اگربتی بغیر خوشبو کی جلانا جو ہے تو مال ضائع کرنے والی بات ہے. الٹا دھوئیں سے آنکھیں جلیں گی, ناک میں خوشبو نہیں جائے گی, ناک میں بھی چھینکیں آئیں گی پھر. تو یہ بھی ہو رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے. پر دنیا جھکتی ہے, جھکانے والا چاہیے. جس کی لاٹھی اس کی میں. عقل کا استعمال کم ہے ہمارا, سمجھے, جیب کا استعمال بازو کا زیادہ ہوتا ہے, تو یوں پھر پھنس جاتے ہیں. تو ایک اور مسئلہ ہے کہ اب وہ مانگنے والا تو مانگ غلط رہا ہے, جو روز اب دینے والے نے تو اپنی نیت یہ رکھی نا کہ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں, صدقہ کر رہا ہوں, غریب کی مدد کر رہا ہوں. تو کیا یہاں اس کے لیے بھی کوئی گنجائش موجود ہے؟ یہ ایک سوال. اس کے بعد ایک میرا دوسرا سوال بھی ہے, مفتی صاحب بھی غور فرما لیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ ہم جیسے سگنل پر رکتے ہیں نا کار میں, تو اب ایک آیا ہے وہ کانچ صاف کرنا نا, جو گلاس فرنٹ گلاس ہوتا ہے نا, اس کے اوپر پانی چھڑکیں گے اور پانی چھڑکنے کے بعد یہ وائپر سے یہ کانچ صاف کرتے ہیں. اچھا آپ ہارن بجاتے رہو, منع کرتے رہو, اچھا اندر سے آواز تو بھائی نہیں, اس کو تھوڑی سمجھ آ رہی ہے, تو اپنے تو اندر ویسی میں بیٹھے ہوئے نہیں یہ, لیکن اس کو یہ لگا ہے کہ میں یہ پانی چھڑک کر یوں وائپر سے صاف کر کے یہ اسپونج سے صاف کروں گا نا, کانچ صاف ہو گیا, اب یہ کھڑا ہے. اب وہ مطلب کہ اس کو تو ٹینشن ہوا نا, وہ صاف ہو رہا ہے, اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو یہ ٹینشن ہے کہ میں دوں کہ نہیں دوں, بیچارے نے محنت بھی کری ہے, صاف بھی کرا ہے, تھوڑا دل بھی میرا جلا ہے, یار چلو ابھی دے دو. اس کو بھی پتا ہے کہ یہ کروں گا تو میرے کو یہ مر کے بھی 5-10 روپیہ دے دے گا. تو اب یہ جو کر رہے ہوتے ہیں ایسا ٹینشن دے رہے ہوتے ہیں, یقین مانے اتنا ٹینشن. یہ موٹر سائیکل والے کے تھوڑی جائے گی کہ تمہارا شیشہ صاف کرو, یہ کار, اچھا کار بھی دیکھ کر آتے یار, ہر کار کے بعد بھی نہیں جاتے. تو ایک کیا کرنا چاہیے ایسے میں؟ نہیں دینا چاہیے, نہیں, یہ بھیک مانگنے کا ایک طریقہ یہ بھی. اور اگر یہ نقصان پہنچائے گا, یہ خطرہ ہے, تو اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ رشوت ہو جائے گی. یہ مطلب ہم نے تھوڑی اس کو اجیر کیا ہے, یہ خالی ڈرامہ بازی کرتے ہیں, اور صحیح صاف بھی تھوڑی کرتے ہوں گے. ہاں ہم بولیں گے صاف کر دو, تو اس میں پھر طے کرنا پڑے گا. بغیر طے کیے پھر اجرت, جو کام اجرت پر ہوگا, انڈرسٹوڈ ہوگا یا طے ہو جائے, تو یہ طے ہونی چاہیے. تو یہ مطلب صاف کر دو, ٹھیک ہے, میں 10 روپے دوں گا یا 20 روپے دوں گا, بھلے صاف کروا لیں آپ. لیکن یہ جو طریقہ جو ہے مجھے بھی پتا ہے, ارے پانی بھی نہیں یار, خالی کپڑا مل رہے ہوتے ہیں, پانی بھی کوئی لگاتا ہوگا, وہ کر رہے ہوتے ہیں, پھر یوں کھڑے ہوتے ہیں منہ لٹکا کے. ان کو دینا نہیں, یہ سب پروفیشنل ہوتے ہیں. جتنے بھی کاروں کو گاڑیوں کو گھیرتے ہیں نا, یہ تقریباً جنرلی ذہن بن جاتا ہے پروفیشنل ہوتے ہیں. اور ان کی پوری مافیا, ان کے میں نے یہ جو ہاتھ جلے ہوئے, منہ جلے ہوئے, یہ دیکھے ان کا مشٹنڈے ادھر ادھر کھڑے ہو کر نگرانی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پیسے کو اٹھا کر بھاگ نہ جائے, بندہ خود یہ بیکاری جو ہے یہ آگے پیچھے نہ ہو جائے. ترکیبیں ان کی ہوتی ہے, ان کو نہیں دینا چاہیے. اگر قانون ہے, قانون حرکت میں سب کو بند کر دینا چاہیے. ان کی وجہ سے حقدار مارے جاتے ہیں. آپ کو دینا ہے افضل خیرات جو ہے آپ کی, وہ آپ کا وہ رشتہ دار ہے جو آپ سے ناراض ہے اور ہے حقدار, آپ اس کو دیں. یہ سب سے افضل صدقہ ہے. ناراض کو دیا, ناراض کو, چاہے ناراض نہیں ہے, نارمل ہے, چلو اس کو دے دیں. تو زکوٰۃ خیرات جو بھی ہم دیتے ہیں نا, اس میں افضل یہ کہ ہمارا اپنا عزیز رشتہ دار ہو اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ بیچارہ ہے نا حقدار ہے, اس کو دینا زیادہ ثواب ہے, مگر نمائشی طور پر نہیں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, اپنے صدقات احسان جتا کر, ایذا دے کر باطل مت کرو. اس ہاتھ سے دیا, اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے. مطلب کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ماں بدولت بیچارہ غریب خدمت کرتا ہے, اس کو پتہ چلے گا تو بیچارہ اگر غیرت مند پیسے آپ کے منہ پہ مار دے گا, دل چلے گا اس کا, میں نے کب بولا تھا مجھے دے جاؤ. اس لیے دینا بھی ہے, اللہ کے لیے دینا ہے, حتی الامکان خفیہ دینا ہے, بلا ضرورت کسی پر اظہار نہیں کرنا. کبھی اس کو کوئی اس طرح کا کام بھی نہیں بولنا کہ اس کو لگے کہ یار یہ پیسے دیے تو مجھے کرنا پڑے گا. وہ پھر کہنے کوئی ایسی احسان جتانے کی صورت جس پائی جائے نا, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. دے دیا رائے خدا میں, مڑ کے دیکھنا نہیں ہے. ثواب چاہیے نا, رب کی رضا چاہیے ہمیں. بعض بزرگوں کے واقعات دیکھے میں کہ نابینا ڈھونڈ کر دے آتے تھے یا راتوں کو گھروں میں ڈال کے آ جاتے تھے. یہ بھی نہ پتا چلے کہ نابینا اس لیے ڈھونڈا کہ دینے والا کون ہے پتہ نہ چلے. مشہور بزرگ ہوتے ہیں تو پتہ چل جاتا نا بھائی فلاں نے دیا. اس طرح بھی یہ امام غزالی نے واقعہ خلوص, اخلاص, ثواب کی تلاش میں ایسا بھی کرتے تھے.
اچھا نابینا بھی حقدار ہو، نابینا ہونا حقدار ہونے کی دلیل نہیں ہے، لولا لنگڑا ہونا یہ حقدار ہونے کی دلیل نہیں ہے. بعض نابینے پارٹیاں، واقعی پارٹیاں، بعض لولے لنگڑے مالدار دیکھے ہوں گے آپ نے بھی ہوتے ہیں. حقدار کے لیے لولا لنگڑا شرط نہیں ہے، بھلے سالم الاعضاء ہو، پورا باڈی پارٹ کے درست ہے سب کچھ، لیکن بعض اوقات حقدار ہوتا ہے. قرضے کے اتنے بہت چڑے ہوتے ہیں، بظاہر وہ کما رہا ہوتا ہے. میں دیکھے ایک دوست تھا ہمارا، وہ جانور اتنے قربانیاں کرتے تھے. ایک بار دوست نے مجھے کہا تھا یار ہم پر تو قربانی واجب بھی نہیں ہے. ارے اتنی بڑی دکان، آفس، یہ وہ، بظاہر ہم پر قرضہ اتنا چڑھا ہوا ہے، لیکن کیا کرے خاندان یہ وہ قربانیاں کرنی پڑتی ہیں. اب آپ بتائیے، اس نے مجھ سے بھی نہیں مانگا میں دے دو، نہ کو میں پارٹی. ایک بات ہے وہ دوست تذکرہ کیا مجھ سے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مالدار لوگ ہیں، ہماری حالت اندرونی ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے، بعض مالدار لگتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے حقدار ہوتے ہیں. تو اگر مطلب ہے کہ زکوٰۃ کا حقدار ہے تو بے شک رشتہ دار ہے تو فرسٹ اس کو دینا چاہیے، زیادہ ثواب ملتا ہے. سادات کرام دیکھنے کہ اگر ان میں کوئی ایسا لگے آپ کو کہ ان کی مدد، تو ان کو آل رسول آقا کی اولاد ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں. قربانی کے دنوں میں ان کے گھر بکرا باندھ دیں. ان کے بچے محلے کے بکرے کی بے میں سن کر دل جلاتے ہوں گے کہ ابو ہمارا بکرا کب آئے گا. ابو بولیں گے میں اپنا پیٹ بھروں بکرے کو گھاس کھلاؤں، کہاں سے لاؤں. ایسے بے شمار ملیں گے. آپ اپنے طور پہ دیکھ لیں کہ آپ کے محلے میں قریب قریب پوچھ لیں کسی کو. ایسے سادات کرام کو بکرا دیں قربانی کے 3 4 5 دن پہلے، سیم ڈے نہیں، تاکہ بچے کھیلیں. بکرا دیں، ان کا گھاس چارے کا خرچہ بھی دیں، کٹائی بھی ان کو دیں، کٹائی بھی، کاٹیں بھی، یہ رسی بھی آپ کی طرف سے ہو، سب کچھ. بچے اور ان کی جو خاندان والے جو بوٹیاں کھا کے جو دعائیں دیں گے نا، آپ کا بیڑا پار نہ ہو تو بولنا. جو خرچہ کرنے کا آپ کو جگہ بتا رہا ہوں یار، کسی کو کانوں کان پتہ بھی نہیں چلے گا. اور اتنا مسئلہ بھی نہیں، مالدار آدمی کا بال بھی نہیں ٹوٹے گا، جس کے اوپر کروڑوں اربوں روپے ہوتے ہیں. تو اگر یہ 2 4 5 25 ہزار دے دیے کسی غریب سید زادے کو یا کسی غریب کو، یا اپنے آپ کو ملازمت کرتا ہے، یہ بھی بعض اوقات بیچارے غریب ہی ہوتے ہیں، ملازمت ہمارے یہاں کرے گا تو کون سا پارٹی ہوگا وہ. تو اس کو دے دیا، پتہ ہے بکرا دے دیا، ڈرائیور کو ایک بکرا دے دیا، خرچہ گھاس چارہ سب آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے. یار یہ کہاں بیچارہ مانگتا ہے آپ سے. اس کے گھر پہ بھی کوئی بے میں کی آواز آئے گی، محلہ سنے گا، خوش ہوں گے سب، ہم کو بھی دینا. غریبوں کے علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں، ہاں مجھے پتہ ہے کہ مطلب بیچارے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ صرف بقرعید میں گوشت کھا سکتے ہیں، وہ بھی کہیں سے آ گیا تو نہیں، مطلب لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے. مجھے اپنا پتہ ہے، ہم لوگ عید کے دن انتظار کرتے تھے یار کہیں سے گوشت آ جائے. تو آج بقرعید ہے، چاروں طرف بکرے گرے میں محلے میں، یار اپنے کو کوئی بوٹی نہیں مل رہی. ہمارے بچپنوں کی، لڑکپنوں کی مجھے پتہ ہے حالات، ہم ترستے تھے گوشت کہاں سے آئے عید کے دن. تو یوں مطلب میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو ایسے ہزاروں لاکھوں آپ کو سفید پوش ملے گا. ہم وہ نہیں تھے نا کہ ہم جا کر محلے والے کا دروازہ بجائیں کہ ہم کو گوشت دے دو، وہ ہمارا خاندان نہیں تھا. بچہ تھا، میں لڑکا تھا، تو ذرا دل تو چاہے گا نا یار، چاروں طرف خوشبوئیں ہو رہی ہیں بوٹیوں کی، اور اپنے پاس پتہ نہیں کب آئے گا. تو آتا تو دیر سے آتا، کبھی کسی رشتہ دار وغیرہ کا. تو وہ وقت تو نکل گیا نا کہ دوپہر کو جو کھانے کو جی چاہتا تھا کیا کرے. تو یوں مطلب سفید پوش ہوتے ہیں بیچارے بہت سارے غریب. تو ان کو پورا جس کو اللہ نے دیا بکرا دے دو، بڑا جانور دے دو. یار بھلے آپ کو اگر اپنے طور پر نام دینا ہے، بھئی یہ غوث پاک کے نام پر آپ کو بکرا قربان کر دو، داتا حضور کے ایصال ثواب کے لیے بکرا، اب داتا حضور کے نام پر سارا آپ نے کرنا ہے، گوشت بھی آپ نے رکھنا ہے، سب کچھ، مگر داتا حضور کے نام پر خوش ہو جائیں گے. یار برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. آپ کر کے تو دیکھو، برکتیں نہ ہو تو مجھے بولنا. ایک بار ایک بکرا دو گے کسی سید زادے کو، انشاءاللہ آئندہ 12 بکرے دو گے، اتنی برکت ہو جائے گی انشاءاللہ. میں تو سیدوں سے، غریبوں سے الحمدللہ پیار کرتا ہوں. میں نے غربت دیکھی ہے، تو یہ غریبوں سے مجھے محبت ہے. سید نہیں ہوں، سیدوں کا غلام. اگر کوئی سید کہہ دے کہ تو میرا غلام ہے، میرے لیے اعزاز ہے. بعض لوگ ایسے آپے سے باہر ہوتے ہیں کہ یہ مانگنے والوں کو جھاڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور دھتکارتے ہیں. اب یہ نہیں دینا چاہیے، جائز بھی نہیں ہے جو بھی آپ فرمائیں. لیکن کیا ان کو دھتکارنا، دھکے دینا، گالیاں دینا، وہ آتے ہی ایسی جان پر ہیں کہ پھر نہیں برداشت ہوتا؟ تو اس صورت میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں تو حد سے بڑھے گا جو بھی، تو وہ تو اگر گناہ کرے گا تو گناہگار تو ہوگا ظاہر. جھاڑنے کی یا
تو گنجائش بازار تو نظر نہیں آ رہی، اس لیے وہ منع کر دے نرمی سے، نارملی جیسے ہمارے یہاں یہ رائج ہے معاف کرو، اس میں برا ان کو لگتا بھی نہیں، عادی ہوتے ہیں، معاف کرو گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے، موٹر سائیکل وغیرہ پر ماشاء اللہ سبحان اللہ اور اردو میں نام لکھا ہوا ہوتا ہے، کیا یہ لکھنا مناسب ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا. لکھا ہوا تو ہوتا ہے، لیکن اس میں وہی ہے کہ جب یہ دھلائی کرتے ہیں نا، ان کا پانی دھل کر ظاہر زمین پر جائے گا، یا بعض اوقات گٹر کے پانی ادھر ادھر گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، چیٹے بھی اڑتے ہوں گے، بارشوں کا پانی دھل کے وغیرہ وغیرہ، تو یوں مطلب مناسب نہیں ہے. لیکن یہ کبھی کبھی سوال آتا رہتا ہے اس طرح گھوم پھر کے، تو اب اس کو مطلب اب اس کا کریں کیا؟ اس کا ہر جگہ ایک ایسا رواج ہو گیا ہے، قبروں کے کتبے اس پہ بھی لکھے ہوتے ہیں، قبروں کی جو تختیاں لگتی ہیں، اچھا دکانوں کے سائن بورڈ لگے ہوئے بورڈ، اس پہ نصر من اللہ و فتح قریب، یا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وغیرہ وغیرہ، درود شریف کے بورڈ لگے ہوتے ہیں، مسجدوں کے اوپر بھی بالکل فرنٹ میں لکھے ہوتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ. لوگ عمارتوں پہ لگاتے ہیں تو اب یہ خالی اسکوٹر نہ رہی نا، پھر اس پہ چیلیں بھی بیٹھتی ہوں گی، کبھی بھی کچھ نہ کچھ کر ڈالتے ہوں گے. اب مسائل اس کے ایسے ہیں کہ اس کو چھیڑ کر کرنا کیا ہے تو بے ادبی. فتح رضویہ شریف میں بے ادبی لکھا ہے اس کو، لیکن اب اس کا حل کیا؟ بالکل یہ نہیں، اتنا عام ہے کہ اس کو روکنا. اب خود ہمارے اپنے جامعات المدینہ، مدارس المدینہ سب کے بورڈ لگے ہوتے ہیں، سب میں درود و سلام لکھے ہوتے ہیں. اب بورڈ لگانا بھی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ پتہ چلے یہ کسی کا مکان نہیں ہے، یہ مدرسہ ہے. اب جائیں تو جائیں کہاں؟ مدینے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیا موت کے بعد فوت شدہ کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ گھروں پر آتی ہیں؟ جی ان کی مسلمان کی روح آ سکتی ہے، غیر مسلم کی روح قاعدے میں ہوتی ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتی. جیسے بولتے ہیں بابا جی لوگ کہ اس کی روح ستاری، اس کی روح ستاری، یہ ایسے باتیں ہیں. روح مسلمان کی روح عیش میں ہے، جنت کے مزے اگر لے رہی ہے، جنت کا باغ قبر بنی ہوئی ہے، اور یعنی کہ نعمتوں میں، اس نے آ کر ستانا امپوسیبل. اگر کوئی عذاب میں ہے تو وہ بھی آ کر ستائے گی نہیں، روح کہاں سے ستائے گی؟ تو یہ بولتے ہیں بس اس طرح. غیر مسلم کی تو آ ہی نہیں سکتی. تو مسلمان کی روح آتی ہے مخصوص اوقات میں، جیسے شب برات ہے، غالباً شب جمعہ ہے، تو یہ روایتیں ہیں، وہ آتی ہے اور مطلب ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہے اپنے خاندان والوں سے، بال بچوں سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فجر کے وقت اٹھے اور وقت ختم ہونے میں 1 یا 2 منٹ باقی ہیں تو کیا تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ 1-2 منٹ کا مسئلہ نہیں. جیسے ایسا ہے کہ وضو کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو اتنا وقت ہے کہ تیمم کر لے تو پھٹافٹ تیمم کر کے فرض ادا کر لے، بعد میں نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال یہ ہے کہ کیا بد دعائیں یہ قبول ہوتی ہیں؟ جی ہاں، بد دعا مظلوم کی قبول ہوتی ہے، خاص کر تو اس میں تو کافر کی بھی قبول ہوتی ہے، مظلوم غیر مسلم کی قبول ہوتی ہے، مظلوم جانور کی بھی قبول ہوتی ہے دعا. بد دعا ظلم کرتے ہیں نا جانوروں پر بھی لوگ، ان کی بد دعائیں بھی بعض اوقات برباد ہو جاتے ہیں، لوگ پتہ نہیں چلتا. کسی کتے نے بد دعا دے دی، کسی بکرے نے دے دی بالفرض، اس پر جب کہ ظلم کیا تھا. شرعاً ظلم کرنا تو کسی جانور پر بھی روا نہیں ہے. اگر اس کو مارنا جائز بھی ہے جہاں پر، تو اس کو بھی آسان موت مارنا ہے. اب جیسے کہ چوہے کو مارنا ہے تو اس کو کیا کچل کچل کے مارو گے آپ یار؟ ایک ایک انگلی کاٹو گے تو یہ تو اتنی تکلیف دے. مارنا ہے تو آسان موت کیا ہے؟ آسان موت سے مار دیا اس کو، کیونکہ اس کو جائز ہے مارنا، کہ یہ شر ہے، اس میں یہ نقصان پہنچاتا ہے. اس طرح اور بھی کئی کیڑے مکوڑے جو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو مارنا جائز ہوتا ہے ضرر سے بچنے کے لیے، اس کے تکلیف سے بچنے کے لیے. تو لیکن وہ موت اس کو دی جائے کہ جس سے بے جا اس کو مطلب تکلیف. جیسے ہمارے یہاں جانور کٹتے ہیں، بے جا تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، ذبح کرنا حلال ہے، گوشت حلال ہے، لیکن چھری چلاتے ہیں، پھر اس کی گردن چٹکاتے ہیں، ظلم تو ہو رہا ہوتا ہے. اس کی ضرورت کیا ہے گردن چٹکانے؟ جو رگیں کاٹنے کا شریعت نے حکم دیا اتنی کٹ گئی، کافی ہے، پھر خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا. پھر چھری گھونپتے ہیں، پھر ادھر بڑے جانور کی کھال میں چھری گھونپتے ہیں، پھر دل کی رگیں کاٹتے ہیں. سب ظلم ہو رہے ہیں. کہاں مطلب یہ بچ کے کیسے جائیں گے آخرت میں؟
یہ بالکل ہمارے یہاں عام ہے اس طرح کے ظلم. بقرعید میں روڈوں پہ ہو رہا ہوتا ہے, باقی وہ سلوٹر ہاؤس میں جو ان کے ہوتے ہیں, ان میں خدا جانے کیا کیا اور انداز ہوتے ہوں گے ظلموں کے. یہ ہر فرد کرتا ہو, یہ بھی ضروری نہیں ہے ظلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نور احمد بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو منہ پر مارنا کیسا ہے؟ منہ پر مارنا حرام ہے. جانور کو بھی چہرے پر نہیں مار سکتے. چہرے پر مارنا, چانٹا ہی مار دینا آج کل ٹھا کر کے سجا میں, چانٹا مارا جیسے گھونسا مارا منہ پہ, تو یہ بھی حرام. اور سر پر مارا یہ بھی حرام. جانور انسان دونوں کو اس طرح مارنا حرام ہے, لیکن مارتے اسی جگہ پر آج کل. اول تو مارا کیوں؟ ناحق تو کہیں بھی نہیں مار سکتے. اگر ضرورت ہے مارنے کی, شریعت نے اجازت دی ہے کسی کوئی سی صورت, تب بھی چہرے اور منہ پر سر پر اجازت نہیں ہے مارنے کی. آصف بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ امام اعظم کون تھے؟ امام تو بہت ہیں, لیکن ہم ان کی بات پر کیوں عمل کرتے ہیں, اس کی وجہ بتاتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ, تو یہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. تقلید یہ قرآن و حدیث سے جو انہوں نے مسائل بیان فرمائے تو اس پر ہم عمل کرتے ہیں. پہلے تو صحابہ کرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھتے تھے اور عمل کرتے تھے. بعد میں آگے جا کر یہ تقسیم علماء نے ہی کی. امام اعظم اتنے درجے کے عالم تھے. آج بھی ہم عالم کی بات تو مانتے ہیں نا, کہ عالم کو مسئلہ پوچھتے ہیں تو کوئی بولے کہ عالم نے بتایا تو کیوں مانا, خود کی کتاب سے قرآن پڑھ کے تو ہم نہیں نکال سکتے. اس لیے ہم علماء کو پوچھتے ہیں, اور یہ قرآن کا حکم ہے ہمیں, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. تو یہاں اہل ذکر یعنی علماء, تو علماء سے پوچھو. تو یوں ہم پوچھ رہے ہیں, لیکن یہ کہ ایک تقسیم ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے ماہر عالم قرآن و حدیث کے, کہ انہوں نے جو مسائل مطلب کھول کے قرآن و حدیث کے بیان کیے جو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا, تو اس پر علماء نے اتفاق کیا اور یہ اس پر عمل ہوا. پھر بعد میں یہ تو تابعی تھے, بعد میں دیگر ائمہ کرام بھی تھے. 4 مشہور اماموں کی تقلید کی جاتی ہے, ویسے اوروں کی بھی کی گئی ہے مجتہدین کی, لیکن اب دنیا میں 4 امام رہ گئے. اور داتا حضور یہ حنفی تھے. ہمارے غوث اعظم حنبلی جن کے ہم مرید ہیں, تو طریقت میں ہمارے امام غوث پاک ہیں. اس میں بھی شرم کوئی حرج نہیں ہے کہ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, ان کے بارے میں فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ سب حقیقی بھائی کی طرح ہیں, حقیقی بھائی ہیں. ان کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ عمل میں بعض مسائل میں کہ قرآن و حدیث سے ان کو یہ سمجھ آئی اور ان کی صلاحیت اتنی تھی کہ ان کا سمجھنا منظور رکھا گیا. دوسرے کو یہ سمجھ میں آئی, کسی تک روایت یہ پہنچی, کسی تک یہ روایت نہیں پہنچی, یا بعد میں روایت میں کچھ جیسے کو راویوں کے مسائل, یہ پورا اسماء الرجال جو ہوتا ہے اس کے ایسے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ جن ائمہ مجتہدین نے جو اپنی علم سے سمجھا تو اس کے مطابق انہوں نے ارشاد فرمایا, اور یہ سے اہل تھے کہ ان کا ارشاد فرمانا یہ ایتھنٹک ہے. تو یوں مطلب ہے کہ ان کی تقلید کے سلسلے چلے. بڑے بڑے علماء, بزرگان دین, اولیاء کرام یہ کسی نہ کسی امام کے مقلد ہوتے تھے. ہاں جو خود مجتہد مطلق ہوتا ہے وہ اپنے طور پر مطلب ہے کہ وہ اگرچہ مقلد نہ ہو, لیکن دیگر جو بھی ہے چاہے مجتہد فی المسائل ہوں جو بھی ہوں, تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو مجتہد فی المسائل, مسائل میں مجتہد کہا گیا, علماء نے کہا. لیکن آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے تھے, حنفی تھے. تو یوں مطلب یہ ایک پورا فیلڈ ہے, اس میں خالی ایسے بول دینا کہ صحابہ کرام کے کس کے تھے, اس کو تو یہ لوگ طرح طرح کی باتیں بتاتے ہیں, ان کو قرآن و حدیث کی باتیں پوری سمجھ میں آتی نہیں ہیں. میں آپ کو مطلب یہ نہیں کہ ایک مثال دیتا ہوں کہ میں ایک جگہ کہیں تھا, ایک صاحب تھے, بظاہر تو مذہبی وضاحت تھی, لوگ اس کو بہت بڑا عالم سمجھتے تھے اور وہ اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے تھے. لوگ جبا تھے, پرانا واقعہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا بولوں, میں قرآن کی ایک آیت پڑھی, اس میں تو قرآن کی آیت میں تو مسئلے کا طریقہ یہ لکھا ہے, امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے, فقیر سے اختلاف کرتا ہے. اور میں نے کہا بھائی فقیر یہ کہاں سے آ گیا, یعنی قرآن شریف تو زیادہ سمجھے گا امام ابو حنیفہ, میں جتنے تھے میں چڑھائی کر دی, میں نے اب نہیں چلے گا یاد بھی. اب اس کو لوگ بہت مانتے تھے,
ہے اس کی مطلب الحمدللہ میں حنفی ہوں. سر مجھے نہیں سمجھ پڑی تو اس کا مطلب امام ابو حنیفہ غلط ہو گئے. یہ کوئی بات ہوئی یار؟ تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کا ایسا پتہ کٹا اس شخص کا، ورنہ لوگوں کو لے ڈوبتا ہو یار، گمراہ کر دیتا. اپنی مرضی سے قرآن و حدیث سمجھنا یہ تیرا میرا کام نہیں ہے. جبھی تو ہم مقلد ہیں، ہم تھوڑی سمجھتے ہیں اتنا یار، ہم کو حدیث کا بات آتا نہیں ہے، ہم مطلب قرآن سمجھنے نکلیں. تو یوں مطلب یہ کہ ایک واقعہ میرے سامنے ہوتے ہیں. اس طرح کے ڈھیر ہوشیار لوگ معاشرے میں بہت ہیں. سوشل میڈیا پر ایک سے ایک آئٹم بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے سوشل میڈیا کا مذہبی جو بھی اس طرح کی ڈسکشن بالکل نہیں دیکھنا چاہیے. اپنے علماء عاشقان رسول سنی علماء پکے جو ہوتے ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں کہ یہ عشق رسول اور ہم مطلب رائٹ عقیدہ فقط، ان کا کوئی کلپ اگر سن لیا مدینہ مدینہ، باقی دعوت اسلامی ہے آپ کے پاس ہے یار، یہ آپ پورا سن لو نا یار، آپ کی زندگی پوری ہو جائے گی. اتنا الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا ہوا ہے. ادھر ادھر کائے کو بھاگتے ہو یار؟ خواہ پھر گمراہ ہوں گے تو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. مرنے کے بعد پاؤ یہ کیا ہو گیا، یہ میں نے کیا کر دیا. تو اس لیے اپنے ایمان کی عقیدے کی حفاظت کیجیے. مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ میراث جلد پہلی میں فرماتے ہیں، قرآن و حدیث کے ترجمے اور الفاظ رٹ لینا علم دین نہیں، بلکہ ان کا سمجھنا علم دین ہے. یہی مشکل ہے. اسی کے لیے فقہا کی تقلید، یہ فقہ کا علم ہوتا ہے، فقیہ یہ بہت بڑا عالم دین ہوتا ہے. تو فقہا اس کی جمع ہے. تو اسی کے لیے فقہا کی تقلید کی جاتی ہے، ان کی پیروی کی جاتی ہے. اسی وجہ سے تمام مفسرین و محدثین ائمہ مجتہدین کے مقلد ہوئے. یعنی جتنے بھی مفسرین جنہوں نے قرآن کی تفسیریں کی، حدیثوں کی شروعات لکھی، بڑے بڑے علامہ مولانا علماء جو گزرے اور ہیں، وہ سب کے سب ائمہ مجتہدین، یعنی مجتہد اور امام جو ہیں، جیسے چار ہمارے ہاں اب چار کی تقلید پائی جا رہی ہے. تو ان کے مطلب یہ مقلد ہوئے، اپنی حدیث دانی پر نازانہ ہوئے. مجھے حدیث کے معنی آتے ہیں، اس پر انہوں نے مطلب وہ اعتماد نہیں کیا، بلکہ جن کی یہ تقلید کرتے تھے کہ انہوں نے حدیث کو کیا سمجھا اور انہوں نے ہمیں کیا سمجھایا، اس کے مطابق انہوں نے حدیث پاک کی شروعات کی. مفسرین نے اس کے مطابق آیتوں کی وہ تفسیرات کی. رب فرماتا ہے من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. وہاں حکمت سے مراد فقہ ہی ہے. قرآن و حدیث کے ترجمے تو ابو جہل بھی جانتا تھا. دوسرے یہ کہ حدیث و قرآن کا علم کمال نہیں بلکہ ان کا سمجھنا کمال ہے. عالم دین وہ ہے جس کی زبان پر اللہ اور رسول کا فرمان ہو اور دل میں ان کا فیضان کے بغیر فرمان، جیسے بجلی کے پاور کے بغیر فٹنگ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گیا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے ہم بھی پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر ہو، مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم
وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلی اللہ علی محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.